عموماً جب چور پکڑا جاتا ہے تو اسے سزا دی جاتی ہے۔ ذیشان صاحب، آپ نے ایک چور کا واقعہ مجھے سنایا تھا جس میں چور کو سزا دینے کے بجائے پولیس نے اسے مزید رقم دے دی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ ہاں بالکل انجم، یہ ایک انوکھا واقعہ اسکردو میں ہوا تھا۔ یہ چند سال پہلے کا واقعہ ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ اس لیے انوکھا ہے کہ اس میں پولیس نے اور لوگوں نے چور کو پکڑا، اور چور کو یعنی تھانے لے جانے کے بجائے، مار پیٹ کرنے کے بجائے اس کو مزید پیسے دیے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ اسکردو میں ایک جگہ پہ کسی کی بکری گم ہو گئی تھی، اور وہ کئی روز تک اس بکری کو وہ ڈھونڈتے رہے، ان کو بکری نہیں ملی۔ تو کسی روز ان کو شک ہوا کہ یہ محلے میں کسی بندے نے اس کو چوری کر لیا ہے۔ تو جب پتہ یہ چلا کہ وہ بکری جو ہے کہیں بیچنے جا رہا ہے، تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے پھر پولیس کو بھی بلایا۔ تو وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، اور پھر اس نے کہا کہ میں انتہائی مجبوری میں نے یہ کام کیا، یعنی اس نے اقرار کیا کہ میں نے یہ چوری کی ہے۔ تو پولیس والوں نے، پھر لوگوں نے کہا بھئی ہر چور یہی کہتا ہے کہ وہ مجبوری میں چوری کرتا ہے، تو ایسی کیا مجبوری ہوتی کہ بندہ کام کرنے کی بجائے چوری کرنا شروع کرے۔ اچھا، اس بندے کی شہرت اچھی تھی، مطلب وہ ایک مزدور بندہ تھا، اور یہ ٹرکوں سے سامان اتارتا تھا، اور اس کی شہرت ایسی نہیں تھی کہ لوگ یہ سوچتے کہ واقعی اس نے چوری کی۔ لوگوں نے کہا کوئی ایسی مجبوری ضرور ہوگی جس کے تحت اس نے یہ بکری چوری کر لی ہے۔ تو اس نے خود ریکویسٹ کی کہ آپ میرے گھر چلیں، میرے گھر کے حالات دیکھیں۔ تو لوگ ان کے ساتھ گئے، پولیس والے بھی، اور جب گھر گئے تو وہ ایک ایسا منظر تھا، وہ وہاں پر موجود لوگوں نے بتایا کہ خود پولیس والے جو ہے نا وہ رو رہے تھے، یعنی اس کے گھر کے حالات کچھ اتنے خراب تھے۔ وہ مزدور بندہ تھا، جیسے میں نے کہا کہ ٹرک سے سامان اتارتا تھا، اور اس کے کمر میں تکلیف ہوئی تھی کچھ سامان اتارتے ہوئے، اور وہ کئی دن گھر پہ پڑا رہا ہے، اور چونکہ اور کمانے والا کوئی نہیں تھا، تو کچھ دنوں بعد اس کے گھر کا راشن ختم ہو گیا، گھر کی جو ضروریات ہے وہ ضروریات بڑھتی گئی ہیں، اور اس نے پھر محلے داروں سے مانگنا شروع کیا، کوئی رشتہ داروں سے مانگنے کی کوشش کی، تو اسے کچھ نہیں ملا۔ اور چونکہ ایک بچی تھی اس کی چھوٹی سی، اور وہ خود کہتا ہے کہ جب میں بچی کا منہ دیکھتا، اس کا چہرہ دیکھتا، تو میری برداشت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی۔ میں اپنے لیے تو کسی طرح میں برداشت کر لیتا، بھوک پیاس، لیکن وہ بچی کی وجہ سے وہ اس قدر مجبور ہوا تھا کہ ایک دن وہ شام کو گھر سے نکلا ہے، اور وہ بکری اسے کہیں نظر آئی ہے، تو پھر وہ اس کی نیت خراب ہو گئی، اب اتنی مجبوری تھی کہ اس نے وہ بکری چوری کر لی تھی۔ تو گھر کے حالات جب لوگوں نے دیکھا ہے، پولیس والے نے دیکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ سب رو رہے تھے۔ اور جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ انوکھا واقعہ چوری کا، جس میں لوگوں نے اس کو پیسے دیے، چور کو پیسے دیے، تو لوگوں نے وہیں پیسے اکٹھے کیا، پولیس والوں نے بھی اپنی جیبوں سے پیسے نکالے، اور اس بندے کو پیسے دے کے واپس آ گئے۔ یعنی یہ ایسا ایک واقعہ تھا۔ دیکھیں ذیشان، اس واقعے سے دو طرح کے سبق ملتے ہیں۔ عموماً ہم اپنے ارد گرد نظر نہیں رکھتے، جو ضرورت مند ہیں، جو سفید پوش افراد ہیں، وہ بالآخر جب اشیاء خوردنوش کی چوری کرتے ہیں تو یقیناً وہ بڑے چور نہیں ہیں۔ دیکھیں بڑے چور پھر بڑی بڑی چوریاں کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی بندے کو روٹی چوری کرتے ہوئے پکڑے تو سمجھ جائیں وہ ضرورت مند ہے۔ خرابی ہے نا، دیکھو نا، چوری روٹی اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ سسٹم میں کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ ایک بندہ روٹی تک چوری کرنے میں مجبور ہو جائے، ایسی ہی بات ہے۔ صحیح۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ میں نے آپ کی زبانی سن رکھا ہے، اور یقیناً جب اس واقعے کو میں نے پہلی بار سنا تھا تو میں ایک طرح سے میرا ضمیر جو ہے بڑا مجھے ملامت کر رہا تھا کہ ہم کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد نظر نہیں رکھتے۔ ایک بچی کا واقعہ آپ نے سنایا تھا جو ایک عرصے تک پکوڑوں کی خواہش کرتی رہی، اس کا پہلا روزہ تھا۔ یہ واقعہ بھی میں چاہوں گا، چونکہ ماہ سیام ہے، اور ماہ سیام کے دوران بڑے بڑے دسترخوان سجتے ہیں، مختلف انواع کے کھانے ہمارے دسترخوانوں کی زینت ہوا کرتے ہیں، اور ہمارے ہمسائے میں اور ہمارے ہمسائے تک ان کھانوں کی مہک چلی جاتی ہے۔ کتنے تڑپتے ہوں گے ضرورت مند بچے۔ بالکل ایسی بات ہے۔ یہ آپ نے، چونکہ میں عالم نہیں ہوں، میں مذہبی حوالے سے بات نہیں کر سکتا، لیکن ایک عمومی بات یہ ہے کہ ہم روزوں کو ہم نے صرف بھوک اور پیاس تک ہم نے اس کو محدود کر رکھا ہے کہ بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، تو یہ روزہ ہے۔ اور یہ چونکہ ہم علماء سے سنتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کو بہت حوالوں سے روزوں میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور آپ، یہاں تک اسلام نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز ایسی لے کے جا رہے ہیں گھر میں، اور آپ کے ہمسائے کے بچے اس کو دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہے کھانے کی، کوئی ایسی چیز جو ان کے پہنچ میں نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا یہ بھی گناہ کر رہے ہیں کہ آپ کے ہمسائے میں بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کوئی ایسی چیز اٹھا کے گھر میں اپنے بچوں کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔
تو وہ جس بچی کا آپ نے بتایا کہ وہ بچی اس کا پہلا روزہ تھا اور وہ کئی دن سے جو ہے نا وہ ماں تڑپ رہی تھی کہ بچی ایک چیز کی خواہش کر رہی تھی جو بہت ہی آسانی سے یعنی ہر گھر میں پکنے والی ایک چیز ہے، پکوان ہے، جسے کھانا ہے، جسے کھانے کی چیز ہے جسے پکوڑے کہتے ہیں. اور وہ کسی نے مجھے واقعہ بتایا کہ ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ ایک ماں ہے، ایک خاتون ہے جو بہت بے چین ہے اور بہت تکلیف میں ہے. تو انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ میری بچی جو ہے وہ روزے سے ہے اور وہ پکوڑوں کی خواہش کر رہی ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے اور کس قدر تکلیف دہ ہے کہ ایک ماں کو کسی سے پکوڑے مانگنے پڑ گئے. یعنی یہ حالات ہمارے معاشرے میں ہے اور ہم عام طور پر ان چیزوں سے اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں کہ اپنے ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتہ. کہ ہم اپنا دسترخوان تو بہت شاندار طریقے سے سجاتے ہیں، لیکن ہمسائے میں جو لوگ ہیں ان کے دسترخوانوں کی کیا حالت ہے یہ ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں جی، رمضان میں ہمارا دسترخوان اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ عام دنوں میں، یعنی میں رفلی اگر میں کہوں، اگر آپ اتفاق کرتے ہوں تو 3 مہینوں میں جو کھانا ہم کھاتے ہیں نا وہ ہم ایک رمضان میں کھا رہے ہوتے ہیں. اتنا زیادہ بظاہر تو ہم ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم بہت زیادہ کھا رہے ہیں. اور اس دوران ہم اپنے ہمسائے میں لوگوں کو یاد نہیں رکھتے ہیں ان کا کیا حال ہے، وہ کس طرح سے کھاتے ہیں. حالانکہ روزوں کا اصل جو پیغام ہے، جو مقصد ہے وہ یہ ہے. اس پہ میں کوئی کلام، میرے 2-4 شعر ہے اگر آپ بسم اللہ کیجیے. کہ ہمسائے میں جھگڑا آدھے نان پہ ہے اور کتنا کھانا تیرے دسترخوان پہ ہے، کتنا کھانا تیرے دسترخوان پہ ہے. مسجد روشن گھر مفلس کا ہے تاریک، مسجد روشن اور گھر مفلس کا ہے تاریک. حیرت اللہ والوں کے ایمان پہ ہے، حیرت اللہ والوں کے ایمان پہ ہے. اور عقل کی نعمت دی ہے اوپر والے نے، عقل کی نعمت دی ہے اوپر والے نے. اس کا کرنا کیا ہے یہ انسان پہ ہے، اس کا کرنا کیا ہے یہ انسان پہ ہے. اور سب کو دین سے ملا کرتا ہے بیزار، سب کو دین سے ملا کرتا ہے بیزار. لیکن تہمت لگتی ہے ذیشان پہ ہے، لیکن تہمت لگتی ہے ذیشان پہ ہے. اس طرح کے حالات ہیں. اور میں ایک اور بات آپ کو اس کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، یہ ہم اپنے آپ کو کوئی دیندار، کوئی بہت زیادہ ایماندار سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں. یہ باتیں ہم اپنے آپ کو بھی سمجھا رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی بتا رہے ہیں کہ ہمیں روزوں کے اصل مقصد کو سامنے رکھ کے ہمیں چلنا ہوگا. اور ممکن ہے کہ ہم سب کچھ نہ کر سکیں، یعنی یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک راتوں رات جو ہے نا ایک بہترین قسم کا جو مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کریں، یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن جتنا ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. بالکل بالکل. آپ سے جو ہو سکتا ہے وہ لازمی کریں، اپنے ارد گرد نظر رکھیں. اور ذیشان کا یہ خوبصورت شعر، یقیناً اس شعر کی بڑی تشریح ہو سکتی ہے. دسترخوان ہمارے خیر سے بہت زیادہ سجتے ہیں اور مختلف انواع کے کھانے ہمارے دسترخوانوں پہ ہوتے ہیں. اور ایک اور معاشرتی رویہ ہے جس پر کسی اور پوڈ کاسٹ پہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. تصویریں شیئر کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر افطار پارٹیوں کی، اور جس سے یقیناً بڑی کوفت ہوتی ہے ان تمام لوگوں کو جو اس طرح کے کھانے اپنے دسترخوان پر ڈیزرو نہیں کرتے. انشاءاللہ کسی اور نشست میں ملاقات